السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورا نبینا محمد المجتبیٰ وعلی آلہ واصحابہ ذوی الدرجات العلی۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین۔ تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات۔ کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین۔ اور حال میرا کچھ بھی ہو، حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشو آئے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ حضرات ناظرین، مشاہدین کرام، سید الشہداء، جگر پارے رسول، شہزادہ بطول، مولا مشکل کشا کے نور عین، مومنوں کے دلوں کے چین، جنتی جوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دین کی خاطر، دین کے تحفظ و بقا کی خاطر
شریعت ذرہ بیضا کی حفاظت و صیانت کی خاطر اپنے بیٹے، بھائی، بھتیجے، رفقا، آوان، انصار، محبین، متبعین، سب کو راہ حق میں قربان کر دیا۔ یہ جنگ جو یزید فاسق فاجر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے متقی و پرہیزگار و عادل کے درمیان جو تھی، اقتدار کی جنگ نہیں تھی، دین کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو قربان کر دیا راہ حق میں، اور ایک ایک کو قربان کرنے کے بعد آپ بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے ہی آپ تیار ہوئے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بیمار تھے، اسی بیماری کی حالت میں، ضعف و نقاہت کی حالت میں کھڑے ہوئے، عرض کیا بابا جان، ہمارے رہتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ مجھے گوارا نہیں ہے، ابا جان آپ پہلے ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آغوش محبت میں لیا حضرت امام زین العابدین کو، شفقت فرمائی، پیار کیا اور فرمایا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ ایک ایک کر کے سبھی لوگ شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، تمام رفقا، آوان، انصار، سب لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ راہ حق میں پیش کر دیا۔ بیٹا اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو ان خواتین اہل بیت کا محرم کون رہے گا؟ ان غریب الوطن بے کساں کو مدینہ شریف کون پہنچائے؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگہداشت اور خبرگیری کون کرے گا؟ بیٹا اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کہاں سے چلے گا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے ذمہ ہیں وہ کس کے سپرد کی جائے گی؟ بیٹا تمہیں شہید نہیں ہونا، تمہیں مرنا نہیں ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ اور سنو، دیکھو، یاد رکھو، راہ حق میں آنے والی ہر مصیبت کو برداشت کر لے، اور ہاں اپنے نانا جان کی شریعت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی تم ہر حال میں کرنا۔ اور اس طور پر اپنا جانشی منتخب کرنے کے بعد اپنے امام شریف کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں باندھ دیا، انہیں آپ نے اپنا جانشی منتخب فرمایا اور خیمے میں تشریف لے آئے میرے امام عالی مقام۔ صندوق کھولا اور قبائے مصری زیبتن فرمائی، اپنے نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پہ باندھا۔ فاتح خیبر شیر خدا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت میں رکھی، اور حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ ہاتھ میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی زمین میں، میدان کربلا میں
جنگ کی نیت اور جنگ کے ارادے سے تشریف نہیں لے گئے تھے، ورنہ تو اسلحے لے جاتے آپ، بڑی فوج لے کے جاتے آپ، اور بیماروں کو، بچوں کو، عورتوں کو آپ نہیں لے جاتے۔ آپ اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے مذہب کی صرف حفاظت کے لیے مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتے۔ اب تیار ہو گئے میرے امام عالی مقام جب تیار ہوتے ہیں، بیویوں نے جب یہ منظر دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت زینب بولی بھیا جان، حضرت سکینہ بولی ابا جان۔ بیویوں نے کہا ہمارے سرتاج، آپ ہم لوگوں کو اس جنگل میں ان درندوں کے حوالے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جن درندوں کو ننھے منھے علی اصغر پر ترس نہیں آیا، یہ درندے ہم لوگوں پر کیا رحم کریں گے؟ میرے امام نے فرمایا اللہ تم سب کا محافظ ہے، نگہبان ہے، وہ حفاظت فرمائے گا، وہ نگہبانی فرمائے گا سب کو۔ پورے اہل خیمہ کو آپ نے صبر و شکر کی وصیت فرمائی، اور اس طور پر میرے امام عالی مقام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر 3 دن کے آپ بھوکے پیاسے ہیں، ایک بوند پانی آپ کے حلق کے اندر نہیں پہنچا، ایک دانہ آپ کے اندر نہیں پہنچا، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اپنے بیٹے، بھائی، بھتیجے، رفقا، آوان، انصار، محبین، متبعین کی شہادت، موت کے غم سے نڈال ہیں، مگر واہ رے میرے امام عالی مقام، آپ کی ہمت، آپ کی جرأت، آپ کی شجاعت، آپ کے استقلال، آپ کی جواں مردی کو 1000 بار سلام کرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی چیز آپ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنی۔ میرے امام ان سب کے باوجود میدان کربلا میں تشریف لے گئے، رجز پڑی جو آپ کے ذاتی فضائل و مناقب پر مشتمل تھی رجز۔ اس کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی، بڑی جامع معنی، بڑی فصاحت و بلاغت سے لبریز آپ نے وہاں پر تقریر فرمائی۔ فرمایا اے یزیدیو، اے کوفیو، تم لوگوں نے ہمیں ایک نہیں بے شمار خطوط لکھ کر یہاں بلایا، اور بلانے کے بعد یہی سلوک کیا ہمارے رفقا کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ میں اسی رسول کا نواسا ہوں، کہ جس رسول نے ارشاد فرمایا جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ ذرا سوچو کہ میں کس رسول کا نواسا ہوں، اپنی عاقبت پر غور تم لوگ کرو۔ جس رسول کا تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا میں نواسا ہوں، اسی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا میں نور نظر ہوں، کہ جو سیدہ فاطمہ جب میدان معاشر میں گزریں گی تو مولا تعالیٰ باطن عرش سے ندا دے گا کہ اے اہل معاشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں پست کر لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی ہے۔ میں اسی سیدہ فاطمہ کا نور نظر ہوں، اسی مولا علی کا میں لخت جگر ہوں، جس مولا کائنات کو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے متعلق ارشاد فرمایا تھا
کہ اے علی تمہاری حیثیت غزوہ تبوک کے موقع پر وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حیثیت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ اپنا نائب منتخب فرمایا تھا حضرت ہارون علیہ السلام. بس یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور تم نبی نہیں. طرح طرح سے میرے امام عالی مقام نے یزیدیوں کو، کوفیوں کو، ظالموں کو سمجھایا. اور سمجھاتے کیوں نہیں سمجھاتے؟ کیونکہ آپ اسی رؤوف و رحیم مشفق مہربان آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. جس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کے ظالموں سے فرمایا تھا انتم الطلقاء، آج کے دن تم سب کے سب آزاد، لا تثریب علیکم اليوم، تم لوگ پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے، اللہ تم سب کی مغفرت فرمائے. ایسے مشفق، ایسے مہربان، ایسے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ نواسے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو کیسے نہیں آپ سمجھاتے؟ آپ نے ایک بار نہیں تقریر فرمائی، کئی بار آپ نے تقریریں فرمائی، یزیدیوں کو، ظالموں کو، کوفیوں کو سمجھایا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنے بیٹے، بھائی، بھتیجے سب کو آپ نے پیش کیا. اس میں بھی آپ نے پہلے اپنے سب ساتھیوں سے یہی کہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں تو مجھے جانے دو. مگر واہ رے آپ کے رفقا کی ہمتیں، ان کی شجاعتیں کہ سبھی لوگ جو آپ کے ساتھ تھے تقریباً 82 نفوس سے قدسیہ تھے، سب لوگوں نے یہی کہا کہ اے امام ہمارے ہوتے ہوئے آپ پہلے شہید ہوں، یہ ہم لوگوں کو گوارا نہیں ہے. خیر میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یزیدیوں کو بار بار سمجھایا تاکہ وہ مان جائیں. بھلا آپ یہ کب چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص جہنم کا مستحق ہو، ملامت کا مستحق ہو، فسق و فجور کا ارتکاب وہ کرے؟ آپ بھلا کیسے چاہ سکتے تھے؟ چونکہ جب آپ کے نانا جان رحیم و کریم ہے تو آپ اسی نانا جان کے نواسے ہیں، تو آپ بھی ایسے رحیم و کریم اور مشفق ہیں، شفقت فرماتے ہیں. آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی، تقریر کا بہت یزیدیوں پر اثر پڑا، مگر جب دیکھا کہ آپ کی تقریر کا کچھ اثر ہوا تو وہاں ایک شور مچانا شروع کیا ظالموں نے، اور کہا ابن زیاد نے کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کریں یا پھر جنگ کے لیے آپ تیار ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں شقاوت اور بدبختی کی مہر لگی ہوئی ہے، آپ لوگ مانو گے نہیں، مگر میں نے اپنا کام تمام کر دیا، اتمام حجت میں نے کر دیا، تاکہ کل کوئی میدان محشر میں یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ ہم نے حق کو پہچانا ہی نہیں تھا، امام حق کو ہم لوگوں نے جانا ہی نہیں تھا. امام حق اور امام ناحق میں کیا فرق ہے، ہم لوگوں کو یہ فرق معلوم ہی نہیں تھا، تاکہ کوئی شخص میدان محشر میں یہ کہہ نہ سکے. تو میں نے اپنا کام، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام میں نے مکمل کر دیا. اب رہا بیعت کا سوال، تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا، بیعت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اگر میں کر لوں گا بیعت یزید کے ہاتھ تو میری بیعت یزید کی بدکاریوں کے لیے، یزید کے فسق و فجور کے لیے سند بن جائے گی. بیعت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. مرد حق باطل سے ہرگز موت کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے. میرے امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں جانے کے لیے تیار، بھیجو میرے مقابلے میں جس کو بھیجنا ہو. بڑے بڑے مشہور معروف پہلوان، ملک شام، ملک
عراق، مصر، روم کے جو مشہور معروف جو پہلوان تھے، جنہیں اپنی پہلوانی پر ناز تھا، جن کی پہلوانی کا ایک شہرہ تھا، بہت سے پہلوان جو صرف شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کے لیے ابن سعد نے جو محفوظ رکھا تھا، یہ کہ بعد دیگرے ابن سعد نے سب کو بھیجا امام کے مقابلے۔ تمیم بن قحطبہ نامی جو ملک شام کا نامی گرامی جو پہلوان تھا، اسے سب سے پہلے ابن سعد نے بھیجا امام عالی مقام سے مقابلہ کیا۔ وہ جھومتا ہوا ہاتھی کے مانند اپنی ڈینگیں مارتا ہوا امام کے مقابل آیا۔ میرے امام نے ایک ہی وار میں اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا اور اسے جہنم رسید کر دیا۔ یوں یہ کے بعد دیگرے تمیم بن قحطبہ کے بعد یزید ابتہی وہ نکلا امام سے یا مقابلہ کے لیے۔ اس نے چاہا کہ میں امام سے مقابلہ کرنے کے بعد یزید کی جماعت میں شاباشی حاصل میں کروں، اور بڑی بڑی اس نے امام کے آگے باتیں کہی اور کہا کہ میری شجاعت و بہادری کا ایک شہرہ ہے، بڑے بڑے بہادر مجھ سے ڈرتے، بھیڑ اور بکری کے مانند مجھ سے بھاگتے، مگر امام عالی مقام نے فرمایا کہ تو جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں ہاشمی نوجوان، شیر خدا کا شیر نر ہوں۔ ہوگا تو اور کے مقابلے میں بہت بڑا پہلوان، میرے سامنے تمہاری حیثیت ایک مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو وہ شامی جوان آگ بگولا ہو گیا۔ بہرکیف دوستو اور عزیزو، مختصراً جو بھی پہلوان، جو بھی بہادر امام کے مقابلے میں آیا بچ کر نہ جا سکا۔ بڑے بڑے مشہور معروف پہلوان کو آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، جو بھی آیا کوئی بھی بچ کر نہ جا سکا۔ پہلوانوں کی لاشوں کا میرے امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں انبار لگا دیا۔ بڑے بڑے مشہور و معروف پہلوانوں کے خون سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو میرے امام نے سیراب کر دیا۔ صرف لاشیں ہی لاشیں دکھتی تھی کربلا کی زمین میں، اور یہ کن لوگوں کی لاشیں تھی؟ ان پہلوانوں کی لاشیں جنہیں اپنی پہلوانی پر، اپنی بہادری پر، اپنی شجاعت پر ناز تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، مگر بڑے بڑے گھمنڈیوں کے گھمنڈ جو ہے چکنا چور ہو گئے۔ یزیدیوں میں خوف بیٹھ گیا، دہشت بیٹھ گئی۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کا خوف یزیدیوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے اگر یہی جنگ کا انداز رہا تو کوئی بھی یزیدی بچ کر نہ جا سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، لہذا جنگ کا انداز بدلو۔ رائے ہوئی، مشورہ ہوا، ابن سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سب لوگ یکبارگی امام پر حملہ کریں۔ اب یکبارگی ہزاروں تلواریں چلنے لگی، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے۔ میرے امام بیچ میں ہیں اور چاروں طرف سے یزیدی لشکر کی تلواریں چل رہی ہیں، نیزے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ سب لوگوں نے یکبارگی میرے امام پر حملہ کیا، مگر واہ رے میرے امام، آپ کی ہمت، آپ کی جرأت کو 1000 بار ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ میرے امام نے 3 دن کے بھوکے پیاسے اپنے بھائی، بھتیجے، بیٹے رفقا، آوان، انصار کے غم سے نڈال ہونے کے باوجود میرے امام نے ایسی جرأت اور ہمت کے ساتھ یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے، ان کے دل تھرا گئے۔ میرے امام
لشکر کے جس جانب حملہ کرتے اس کا کام تمام ہو جاتا، لشکر کے قلب پر حملہ کرتے میرے امام تو قلب صاف ہو جاتا، لشکر کے میمنہ پر حملہ میرے امام کرتے تو میمنہ صاف ہو جاتا، میسرہ پر حملہ آپ کرتے تو میسرہ صاف ہو جاتا، غرض کے جس جانب آپ کی تلوار چلتی، تلوار ذوالفقار، اس جانب کا کام ہی تمام ہو جاتا۔ ابن سعد نے جب دیکھا کہ اس طرح بھی ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، اور کیوں ملے گی کامیابی؟ کیونکہ آپ کی رگوں میں فاتح خیبر، شیر خدا، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون روا تھا۔ ابن سعد نے جب دیکھا کہ اس طرح بھی کامیابی نہیں ملے گی تو ابن سعد نے تیروں کی بارش برسانے کا حکم دیا۔ اللہ الصمد دوستو اور عزیزو، اب تیروں کی بارشیں ہونے لگی میرے امام کے جسم مقدس پر، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، گھوڑا آپ کا زخم سے چور چور ہے، گھوڑے میں اب کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، امام مظلوم کا جسم مقدس، جسم نازنین زخم سے چور چور ہیں، ہر طرف سے تیر میرے امام کے جسم پر آ رہے ہیں۔ ایک تیر میرے امام کی اس پیشانی میں لگا جس پیشانی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چوما تھا، اور اس پیشانی میں آپ کی مقدس پیشانی میں تیر کا لگنا تھا کہ خون کے فوارے بہنے لگے، پورا جسم خون سے لولہان، میرے امام اپنے گھوڑے کی زین سے گر پڑے۔ اب یزیدیوں نے صرف تیر برسانا نہیں شروع کیا، تیر بھی برسا رہے ہیں، تلواریں بھی چلا رہے ہیں، نیزے سے بھی کام لے رہے ہیں۔ میرے امام کے جسم میں 72 یا اس سے زائد زخم لگ چکے۔ میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے گشت کھا کر گر پڑے زمین میں اور سجدے میں گرے، اور 56 سال کی عمر شریف، 56 سال 5 ماہ 5 دن بروز جمعہ 10ویں محرم الحرام 61 ہجری سن 680 میں آپ نے اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی امام جس کے متعلق سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، جس کو جھولا فرشتے جھولاتے رہے، جس کو جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، جس پہ صفاق ظالم خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ حسین کا کام ختم، حسین کا کام تمام، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قال اللہ عز و جل ولا
تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو لوگ راہ خدا میں حق کی خاطر قربان ہوئے، شہید ہوئے، انہیں مردہ کہنے کی بات تو دور کی ہے، مردہ کہنا تو درکنار ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. ارشاد ربانی ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، رب کے پاس، رب کی جانب سے انہیں روزی دی جاتی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. بہت سے لوگ رائے حق میں قربان ہوئے ہیں، لیکن اے حسین تیری قربانی ایسی قربانی ہے، ایسی قربانی ہے کہ آج اتنے سال ہو چکے مگر تیری قربانی، تیری شہادت، تیرے رفقا محبین اور متبعین کی شہادت آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھی، اور انشاءاللہ الرحمن قیامت تک آپ لوگوں کی شہادتیں زندہ ہی رہیں گی. ابر رحمت ان کے مرکز پر گوہر باری کرے، ابر رحمت ان کے مرکز پر، ان کے مرکزوں پر گوہر باری کرے. حشر تک، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.